یہ جو بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت نازک ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اکا دکا واقعات ہیں، یہ اتفاقی واقعات ہیں۔ بعض حضرات کی گفتگو میں اس طرح کی بات آئی کہ یہ عشق و محبت کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عنصر اس میں اس کا ہے، لیکن میں پچھلے 5-6 برسوں سے جس وقت یہ معاملہ اس طرح ابھر کر نہیں آیا تھا، اس وقت حالات اتنے زیادہ نازک بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، تحریراً بھی تقریراً بھی، اور میں نے باضابطہ تحقیق کر کے ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا تھا جس میں صاف صاف میں نے یہ بات تحریر کی تھی کہ یہ معاملات اتفاقی نہیں ہیں، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ذہانت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے سرمایہ کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی تیاریاں اور محنتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ جستجو اور فکریں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم حریفوں کی چال کو سمجھ نہیں سکیں گے اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کچھ عشق و محبت کے واقعات ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ ارتداد کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی آپ کو حقیقت سے دور لے جائے گی۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں کس طرح سے کفر و شرک کو ذہنوں میں اتارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارتداد کا یہ معاملہ ایک منصوبہ بند طریقے پر سامنے آیا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ پلاننگ ہے اور اس کے پیچھے ذہانت اور سرمایہ دونوں کام کر رہا ہے۔ اس کے اعتبار سے ہمیں اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ بہت سے عوامل ہیں، میں اس کو مانتا ہوں کہ اس ارتداد کے پیچھے بہت سے فیکٹر ہیں، بہت سی چیزیں اس میں دخیل ہیں، اور اس میں سے کچھ کی طرف یہاں اشارہ بھی ہوا۔ یقیناً مسلمانوں میں پائی جانے والی غربت اس کا سبب ہے۔ بہت سی لڑکیاں صرف غربت اور افلاس سے مجبور ہو کر ادھر جا رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی ملت نے اپنے غریب بچھڑے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے کوئی ایسا نظام اب تک اجتماعی نہیں بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ضرورتیں بر وقت پوری کر سکیں۔ غربت بھی ایک فیکٹر ہے، غربت بھی ایک عامل ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا زکوٰۃ کا نظام، اور ہدایت دی گئی تھی کہ ایک اجتماعی نظام ہو تاکہ کوئی غریب نہ رہے، ہر شخص کی ضرورت پوری ہو سکے، علاج کی ضرورت، غذا کی ضرورت، مکان کی ضرورت پوری کی جا سکے، یہ نظام رکھا گیا تھا۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں تھی کہ آپ ہر سال کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے رہیں اور وہ بھیک مانگنے کا عادی ہو جائے، ہر سال وہ آئے اور آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں اور وہ یہ سمجھ لے کہ بس زکوٰۃ پر میرا گزر بسر ہوگا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالدانوں سے لی جائے گی، فقیروں پر خرچ کی جائے گی، فقیروں پر خرچ کی جائے گی۔ جہاں حکمتیں بیان ہوتی ہیں زکوٰۃ کی، وہاں یہ بھی ہے کہ لیکون الفقراء اغنیاء، تاکہ یہ فقیر زکوٰۃ کا مال لیں اور پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، وہ بھی کمانے والے بنیں، اور ایسا وقت آئے کہ 2 سال پہلے زکوٰۃ لینے والا 2 سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ نظام رکھا گیا تھا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس میں اشارات کر رہا ہوں۔ آپ اہل علم ہیں، خواص ہیں، آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، اس لیے میں مختصر اشارے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کی جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نظام بنایا تھا، آپ پڑھیے، چونکہ آپ میں سے اکثر علماء ہیں اس لیے یہ بات بیان کرنے میں حرج نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ اعلان کیا کہ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام جمعہ کے دن آ جائے تو نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی نہ کوئی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ واقعہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اس حالت میں کہ حضرت منبر پر ہیں، خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص پر نظر کی، وہ آیا اور مسجد میں چپکے سے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس شخص کو منبر سے خطاب کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے
تحیت المسجد پڑھی؟ تم نے سنت پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو، اور آپ نے اتنی دیر کے لیے خطبہ روک دیا جتنی دیر وہ نماز ادا کرے۔ آپ نے خطبہ روک دیا اور نماز ادا کروائی۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ اب فقہا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت، سب سے دل نشیں، سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ کہ اصل بات تو وہی ہے جو حضرت نے فرمائی ہے کہ جب امام آ جائے گا تو کوئی نماز نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ لیکن یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ جب وہ شخص مسجد میں آئے، حضرت کی نگاہ پڑی تو آپ کی نگاہ تو نگاہ نبوت تھی، اور آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کا سینہ ساری کائنات کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی نظر پڑی، حلیہ اس کا اچھا نہیں، غربت جھلک رہی ہے، افلاس اس کے چہرے سے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور اگر میں اعلان کروں گا کہ اس شخص کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نفس پر حرف آئے گا، اور یہ محسوس کرے گا کہ مجمع میں ذلیل ہو گیا۔ تو حضرت نے اس کا افلاس مسلمانوں پر واضح کرنے کے لیے خطبہ روکا، اور اس سے کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو تاکہ آس پاس کے مسلمان دیکھ لیں کہ یہ غریب ہے اور مسجد سے اس کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ اس لیے آپ نے اپنا خطبہ روکا، اس لیے آپ نے توجہ دلائی۔ یہ نظام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد سے ہر ایک کی ضرورت پوری کی جائے۔ افسوس کہ ہم اس میں پیچھے ہٹ گئے۔